پاک بحریہ نے نہ صرف ایک مرتبہ پھر اپنی جو آپریشنل صلاحیتیں ہیں ان کی دھاک بٹھا دی ہے، بلکہ لائیو فائرنگ جو ایکسرسائزز پاکستان نیوی کی طرف سے جاری ہیں اس میں پاکستان نیوی نے سطح سے فضا تک مار کرنے والے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس کامیاب تجربے کے مطابق یہ جو منووریبل آبجیکٹس ہیں اس کو نہ صرف کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس تجربے کی کامیابی پر پاکستان نیوی نے پوری قوم کو مبارکباد بھی دی ہے، اور آئی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ جو کامیاب تجربہ تھا میزائل کا، اس کی تفصیلات بھی قوم کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق میزائل تجربے کے دوران ہوائی ہدف کو جو کہ منیوریبل تھا، یعنی مختلف انداز سے مختلف ٹریجیکٹریز کے اوپر پرواز کر رہے تھے، ان کو نہ صرف مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، بلکہ فائر پاور کے مظاہرے کے دوران پاک بحریہ نے نہایت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں FM-90NER جو ہے میزائل، اس کا تجربہ کیا گیا، اسے سطح سے فضا تک مار کیا گیا، اور اس دوران میزائل کی کامیاب لائیو ویپن فائرنگ کے ذریعے پاکستان نیوی نے اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیت کی توثیق بھی کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مظاہرے سے پاک بحریہ کی جنگی صلاحیت ایک مرتبہ پھر اجاگر ہوئی ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے پاک بحریہ کے فلیٹ یونٹ سے اس لائیو فائرنگ کا مشاہدہ کیا، اور کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائرنگ میں شریک افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان نیوی ہر صورت پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنائے گی اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہے گی۔ یہ صورتحال نہ صرف بہت زیادہ امید افزا ہے، بلکہ یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ پاکستان نیوی اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنے سے بڑے دشمن کو نہ صرف ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ اپنی مؤثر حکمت عملی کے ذریعے پاکستان نیوی کے اوپر دشمن کی طرف سے کیے جانے والے حملے کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور یہ میزائل تجربہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دشمن کی طرف سے فائر کیے جانے والے جو مختلف وار ویپنز ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر انداز سے روکا جا سکتا ہے، اور دشمن کے اوپر جوابی وار کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو میزائل تجربہ کیا گیا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے، جس کو FM-90 بریکٹ کے اندر NER کہا جاتا ہے، یہ انفیکٹ HQ-7B کا ایک ایکسپورٹ ورژن ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو میزائل ہے FM-90 یہ چائنا نے تیار کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ چونکہ چائنا کا ایک دفاعی ریلیشن بھی ہے، اس کے ذریعے یہ میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو پاکستان کو منتقل بھی کیا گیا ہے۔ یہ جو میزائل جس کو FM-90 کہتے ہیں، اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن پاکستان نیوی نے تیار کیا ہے، اور اس کی جو مار ہے، یعنی اس کی جو فاصلہ طے کر کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو گنجائش ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے۔ اور یہ انفیکٹ ایک فرینچ میزائل تھا جس کو شوراڈ میزائل کہتے ہیں۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل تھا، اور چائنا نے اس میزائل کو ریورس انجینئرنگ کرتے ہوئے تیار کیا تھا، اور اس کو نہ صرف زیادہ بہتر بنایا تھا، اس میزائل کو چائنیز نے اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر اس میزائل کو پاکستان کے حوالے کیا گیا، اور پھر پاکستانی انجینئرز نے اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ تیار کیا، ایکسٹینڈڈ ورژن کو تیار کیا، اور اس کے بعد اس کو یہ جو مختلف فریگیٹس ہیں پاکستان نیوی کی، خاص طور پر ذوالفقار کلاس، اس کے اندر اس کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ میزائل چونکہ انٹرسیپٹر میزائل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ابتدائی رینج 15 کلومیٹر تھی، لیکن پاکستان نیوی نے اس کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں وہ کر کے اس کی رینج میں اضافہ کیا ہے۔ یہ 15 میٹر سے 6000 میٹر تک کم بلندی والے اہداف کو ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ مچ 2.3 سے لے کر مچ 3 تک یعنی آواز کی رفتار سے دگنا
رفتار سے یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف پرواز کر سکتا ہے، یعنی اس کی رفتار 750 سے 900 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس میزائل کا مجموعی وزن 85 کلو گرام ہے، جبکہ اس کی لمبائی 3 میٹر ہے اور یہ 15 سے 20 کلو گرام جو ہائی ایکسپلوسیو فریگمنٹس ہیں اس کو لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو کمانڈ گائیڈنس ود ڈیٹا لنک، کمانڈ لائن آف سائٹ، ریڈار، ٹیلی ویژن اور تھرمل امیجنگ کیمرہ، اس کا ایک امتزاج ہے اس کی گائیڈنس سسٹم کے اندر، اور یہ الیکٹرانک جنگ کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگر میں اس کی ہٹ پروبیبلٹی کی بات کروں تو ایک میزائل اگر اس کو فائر کیا جائے تو اس کی جو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیابی کی شرح ہے وہ 70 سے 90% ہے، لیکن اگر 2 میزائلز کو ایک ساتھ فائر کیا جائے تو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس میزائل سے یہ جو جنگی جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، کروز میزائلز، اینٹی ریڈیشن میزائلز اور ایئر ٹو سرفیس گائیڈڈ میزائل اور لو الٹیٹیوڈ والے تیز رفتار اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے میزائل۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو میزائل ڈیفنس سسٹم رکھتا ہے وہ ہے HQ-9B۔ اگرچہ پاکستان نے HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی پاکستان حاصل کر رہا ہے چائنا سے، اور چند اطلاعات کے مطابق اس کے جو HQ-19 کے جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ پاکستان پہنچ بھی گئے ہیں، اور اگلے کچھ عرصے میں اس کی جو بیٹریز ہیں یعنی میزائل جو لانچرز ہیں HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم کے، یہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تو پھر انفیکٹ پاکستان کا جو دشمن سے مقابلے کے حوالے سے جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس ہو جائے گا۔ HQ-19 جو ہے وہ بہت ہائی کلاس اور سفسٹیکیٹڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ امریکن تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے ایکوولنٹ ہے، بلکہ کئی پہلوؤں میں یہ اس سے زیادہ بھی ہے۔ یہ جو HQ-9 ہے یہ انفیکٹ چائنا نے امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے مقابلے میں تیار کیا تھا، اور یہ کئی جہتوں میں پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ HQ-9B کو پاکستان نے اپنے جو مختلف اہم شہر ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان وغیرہ جو اہم شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی اس کے جو یونٹس ہیں اس کو نصب کیا گیا ہے۔ اور یہ جو انفیکٹ ایکسپیریمنٹ تھا پاکستان نیوی کا، اس میں اس میزائل کے ذریعے جو ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو جانچا گیا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے اس سارے منظرنامے میں، کیونکہ یہ جو HQ-9B ہے یہ آلریڈی پاکستان کے پاس موجود ہے، اور یہ انٹرسیپٹرز بھی پاکستان کے پاس الحمدللہ موجود ہیں دشمن کی طرف سے جو مختلف وار ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔